जितने आज़ादार तशरीफ़ फरमा है मालिक, इस ज़िक्र के सदक़े में अगर कोई बीमार है तो मालिक उसे शिफा अता फरमाए। अगर कोई बे औलाद है तो मालिक उसे मातमी फ़र्ज़ंद अता फरमाए। जितने अब आप तशरीफ़ फरमा हो, जो जो हाजात लेके आए हैं मालिक, यहाँ उठने से पहले हर आज़ादार की नेक हाजात को पूरा फरमा। जितने हज व ज़ियारत की ख्वाहिशात रखते हैं मालिक, इनकी पूरी फरमा। सारे मिल के आमीन कहना। मालिक, हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए हैं। हमारे वारिस हकीकी शहनशाह कायनात हुज्जत दौरां इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। बादशाह के ज़हूर के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात सारे पढ़ो। एक सलवात ऐसी पढ़ो जितने मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं, बिलखसूस बानियान मजलिस के जितने रिश्तेदार अहबाब, बिलखसूस असद भाई के वालिदैन मोहतरम और जितने आपके रिश्तेदार अहबाब चले गए हैं, और बिलअमूम वो आज़ादार मातमी चचा जी जो ख़तीब वाइस मुतवल्ली इमाम बारगाह जो दुनिया से चले गए हैं, पीछे उनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। किसी के लिए आप पढ़ेंगे तो कल को कोई आपके लिए भी पढ़ेगा। उन सारे मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावात सारे पढ़ो। कायनात का अमीर और हकीकी जानशी अली इब्न अबी तालिब बादशाह मिंबर पर जलवा फिगन थे तो एक साइल आ गया। तवज्जो है? एक साइल आया, उसने देखा अली बादशाह बड़ा पुरतकल्लुफ़ अंदाज में खिताब कर रहे हैं और अली बादशाह फरमा रहे हैं कि दुनिया वालों सुनो, कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जितने बंदे समझ आती है बोलना तो आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अली ने खुतबा दिया, अली बादशाह घर चले गए। चचे जी 2-4 दिन गुजरे, अली के दरवाजे पे एक यहूदी आ गया। दस्तक दी, कायनात के अमीर बाहर निकले, देखा यहूदी सामने खड़ा है, कदमों पे हाथ रख के यहूदी कहता है, बादशाह आपके दरवाजे पे हाजिर खिदमत हुआ हूँ, एक अर्जी लेके आया हूँ, एक अर्जी के लिए हाजिर हुआ हूँ। बादशाह फरमाते हैं हुक्म कर, कैसे आना हुआ? उसने कहा बादशाह आया इसलिए हूँ कि मुझे चंद दिनार चाहिए, मैं मकरूज हूँ। तवज्जो है? मेरे घर में फाके हैं, चंद मुझे दिनार मिल जाए तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। इमाम ने फरमाया परेशान ना हो। एक लम्हे के सोचने के बाद इमाम फरमाते हैं चल मेरे साथ। मौला उसे लेके एक और यहूदी के दरवाजे पे आए। बादशाह ने दस्तक दी, यहूदी भाईजान बाहर निकला, उसने कायनात के अमीर को देखा। अब मैं देखूंगा पहले जुमले पे जवार साहब कितने बंदे मजलिस में हाजिर बैठे हैं और कितने बंदे मजलिस शबीर सुनने आए हैं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। यहूदी ने इमाम को देखा, सरदार साहब कदमों पे हाथ रख के यहूदी कहता है, हाथ मान के कहता है, बादशाह बेशक मैं तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता लेकिन तेरी इज्जत करना जानता हूँ। मेहरबानी भाईजान, अगर तू हुक्म करता तो मैं यहूदी चल के अली तेरे दरवाजे पे आ जाता। बादशाह ने क्या कमाल जवाब दिया। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब चाचा सही मुस्कराए और यहूदी की तरफ देख के कहते, तेरी बात अपनी जगह ठीक है, तूने ठीक कही है, लेकिन गर्जमंद हमेशा चल के आते हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, आपके हाथ सलामत रहे, मालिक आपको वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जो फजीलत अली में हाथ उठे हैं मालिक किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। गर्जमंद हमेशा चल के आते हैं। बादशाह ने फरमाया परेशान ना हो, मुझे ज़रूरत थी, मैं तेरे दरवाजे पे आ गया। चचा जी किताब में यूँ लिखा है कि वो यहूदी बहुत बड़ा ताजिर था, वो गरीब लोगों को हेल्प करता था, मदद करता था, कर्जे देता था। वो यहूदी भी साथ है जो मांगने आया था अली के दरवाजे पे। यहूदी की तरफ देख के तेरे इमाम फरमाते हैं 40,000 दीनार कर्जा चाहिए। सुभान अल्लाह भाई, आपकी क्या कहने, 40,000 दीनार चाचा जी कर्जा चाहिए। उस वक्त यहूदी देख के कहता है, बादशाह आप 2 लम्हे रुकिएगा, मैं अंदर से 40,000 दीनार लेके आता हूँ। वो गया, 40,000 दीनार लेके आया। यहूदी जहन में सोच रहा था जो मांगने आया था
اور جو دینے آیا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں ملنگ شاہی کوئی بندہ کسی کو 10 روپے دے، وہ اعلان کرواتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کی ہے. اس نے کہا میں نے 40,000 دینار دیے، یہ امام لے کے جائیں گے اپنے دروازے پر، وہاں پہ جا کے تقسیم کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ میں نے خیرات کی ہے، میں نے لوگوں کو قرضہ دیا ہے. کتنے علی کے ماننے والے بولیں گے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے بھائی جان، ممبر حسین کی قسم ہے 40,000 دینار یہودی نے امام کے ہاتھ پہ رکھے. کہتا ہے جب میں دینے کے لیے آیا تو لوگوں کا ہجوم تھا، میرے ہی دروازے پر کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب نے 40 کا 40,000 دینار تقسیم کر دیا. شاباش بھائی، یہ ہاتھ سلامت رہے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. 40 کا 40,000 دینار تیرے امام نے وہیں کھڑے ہو کے تقسیم کر دیا، جس کو ضرورت تھی اسے بھی دیا. وہ لے کے حیران پریشان کھڑا تھا، یہودی حیران کھڑا تھا جس نے دیے 40,000 دینار. امام فرماتے ہیں تو اس لیے پریشان ہے کہ یہ 40,000 دینار میں تیرے واپس نہیں کروں گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بادشاہ بے شک میں تیرے نبی کی کلمہ نہیں پڑھا میں نے، لیکن میں آپ کی عزت کو جانتا ہوں کیونکہ آپ سچے ہیں اور صادق ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بادشاہ یہ عجیب بات ہے، آپ نے 40,000 دینار مجھ سے لے کر یہیں پہ کھڑے ہو کے تقسیم کر دیے. ساتھ کھڑا یہودی جو اپنا حصہ لے چکا تھا ذہن میں بڑا پریشان کھڑا تھا. اس نے کہا بادشاہ میں پیسے تو لے جاؤں گا لیکن ایک بات کی وضاحت کیجئے گا. بادشاہ فرماتے ہیں کیا وضاحت چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وضاحت یہ چاہتا ہوں، یہ آپ سے میں نے قرض مانگا لیکن آپ نے اپنے گھر سے نہیں دیا، کسی یہودی کے گھر سے لا کے دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے جمعے آپ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، انگلی کا اشارہ بھی کر رہے تھے کہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کائنات کو رزق آپ تقسیم کرتے ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق میں علی تقسیم کرتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ حد نہیں ہو گئی، تقسیم آپ کرتے ہیں، قرضہ یہودی سے مانگتے ہیں. بادشاہ عجیب بات نہیں. امام نے فرمایا میں وقت کا امام ہوں، میں اگر اشارہ کروں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. آپ بندے سارے چپ کر جائیں، اس بات حقیقت سے بندہ کوئی منحرف ملازم بھائی نہیں ہو سکتا. تیرے امام نے ملنگ سے اشارہ کیا، دیوار سونے کی ہو گئی. دیوار کا چچسئی سونے کا ہونا تھا. یہودی قدموں پہ گر پڑا. اس نے کہا مالک آپ نے کہا تو نہیں تھا، جس نے قرضہ دیا تھا آپ نے کہا تو نہیں تھا یہ دیوار سونے کی ہو جائے. آپ نے کہا میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. مالک یہ کیسی ہو گئی؟ امام دیکھ کے فرماتے ابھی دیوار سے پوچھ لیتے ہیں، ابھی دیوار سے پوچھ لیتے ہیں. تیرے امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے کچی دیوار کے قریب آئے. صاحب کتاب لکھتا ہے قریب آ کے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا کہ تو سونے کی ہو جا، میں نے تو صرف مثال دی ہے. اگر میں علی کہوں تو یہ دیوار جیسے سونے کی ہو جائے. کہتا ہے مجھے قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں زوار صاحب مجھ کی زندگی اور موت ہے. کہتا ہے امام نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا دیوار کاپی زبان بے زبانی میں کہتی ہے وقت کا امام ناراض نہ ہونا، میں سونے کی بننا نہیں چاہتی تھی، آپ نے ارادہ کیا. اس آنے والے یہودی نے کہا کیسے؟ میں نے بن کے دکھا دیا ایسے. سارے بولو بھائی جڑے میں امام دے بننے والے ہاتھ اٹھے جا کے حیدری کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ بھائی، آپ یہ بھائی آپ آباد رہیں، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا، یہودی کانپ گیا، پریشان ہو گیا. توجہ ہے، صلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھو گے. عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات سارے پڑھو گے. آپ میری طرف دیکھیں، امام وقت کا امام، اور وہ امام جو حاضر ناظر ہے، جو فضل بھی ہیں اور کرم بھی ہیں. زوار صاحب توجہ چاہتا ہوں، صلوات سارے مل کے بآواز بلند پڑھو گے. بابا جی تشریف لے. صلوات عظمت آل محمد پہ بآواز بلند سارے پڑھو گے. اللہم آؤ بابا جی. آخری بات فضائل کی ممبر سیدزادے کے حوالے.
मालिक इस जिक्र के सदक़े में बानियान की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। बादशाह ने दीवार पे हाथ रखा, यहूदी रिवायत करता है, बादशाह ने दीवार पे चाचा जी हाथ रखा, ज़बान वो लरसी, दीवार कापी, ज़बान बेज़बानी में कहती है मैं तो नहीं होना चाहती थी, जिस यहूदी को आपने कर्जा दिया है ना उसने फ़कत ज़हन में सोचा है, मैंने उसकी सोच को तब्दील करने के लिए कि कैसे हो सकता है जो कर्जा मुझे देने के लिए यहूदी के दरवाजे पे जाता है और वही अली कहता है अगर मैं दीवार से कहूँ तो वो मलंग से सोने की हो जाए। फ़कत इमाम का कहना था कि दीवार सोने की हो गई। ये बात हकीकत है। मौला फरमाते हैं हक भी हम हैं, अदल भी हम हैं, हक भी हम हैं, अदल भी हम हैं। इमाम यही बात करके दरबार में आए तो एक मोमिन दौड़ता हुआ आया, यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया, सर झुका हुआ, चेहरे पे नदामत। मालिक फरमाते हैं क्या परेशानी है? उसने कहा बादशाह गलती हो गई, चोरी कर बैठा हूं, चोरी कर बैठा हूं। और आप फरमाते हैं कि जो बंदा चोरी करके कोई गुनाह करके उस पे नदामत करे तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, मालिक भी माफ़ कर देते हैं। तो मैं चोरी कर बैठा हूं, को मेहरबानी करें, एहसान करें। इमाम ने फरमाया तुझे पता है चोरी की सज़ा क्या है? बोलो भाई, जिन्होंने समझ आती है उस बंदे ने बोलना चाहिए। तुझे इल्म है कि चोरी की सज़ा क्या है? बाबा कलंदर शाह जी, तुझे इल्म है कि चोरी की सज़ा क्या है? आदिल इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहता है मैं आपको मानता हूँ, मुझे इल्म नहीं कि आज चोरी की सज़ा क्या है। मुझे यकीन है, मैं इसलिए आपके दरवाजे पे आ गया, आप वक्त के बादशाह हैं, मैंने चोरी कर बैठा हूँ, मोमिन हूँ, अली वलीउल्लाह पढ़ता हूँ। इमाम फरमाते अगर तुझे इल्म है कि चोरी की जवार साहब सज़ा क्या है तो मेरे करीब आ। भाईजान करीब मोमिन आया, इमाम ने नयाम से तलवार निकाली, मुस्करा के इमाम फरमाते हैं अपनी 5 उंगलियां आगे कर। चाचा जी उसने 5 उंगलियां आगे की, इमाम ने भरे दरबार में उस मोमिन की 5 उंगलियां काट दी। खून बह रहा है, अपनी उंगलियां उठा के उसने सीने से लगाई तो माँ मौला के कदमों पे हाथ रख के कहता मालिक आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझ पे एहसान किया है। एक बंदा दौड़ के सामने आ गया, उसने कहा तू इमाम का शुक्रिया अदा कर रहा है और इमाम ने तेरी उंगलियां काटी हैं। उसने कहा मेरे रास्ते से हट जा, ये आज की नदामत से, माशर की नदामत से बचने का राज है, माशर के दिन मैं बच जाऊंगा। इमाम ने मुझे इंसाफ कर दिया। ये हाथ में उंगलियां लेके खून बहता हुआ दरबार से बाहर निकला ना तो एक बंदा दौड़ता हुआ आ गया, दुश्मन अली था। उसने कहा और अली की तारीफ कर। तू कहता मैं अली की बड़ी तारीफ करता हूं, देखा है अली ने तेरी उंगलियां काट दी। उसने अली के कसीदे पढ़े, खून बह रहा है जवार साहब, वो बुलंद आवाज में कसीदे पढ़ रहा है। मौला ने हसन को आवाज दी, हसन बेटा ये दरबार के बाहर शोर कैसा है? उसने कहा बादशाह क्या मैं आपको बताऊं, जिसकी आपने उंगलियां नहीं काटी वो मलंग, वो मोमिन, वो आपके कसीदे पढ़ रहा है। बादशाह फरमाते हैं जल्दी कर उसे वापस बुला। जवार साहब जब वापस आया, खून बह रहा था, 5 उंगलियां एक हाथ में और बड़ा मुस्करा रहा है। मौला करीब बुला के कहते हैं क्या मसला बन गया है तुझे? उसने कहा जी कुछ भी नहीं, मुझे मालिक ने हक अदा कर दिया है, आपने अदल किया है। बादशाह फरमाते हैं तू मेरे फजाइल पढ़ रहा है? उसने कहा बादशाह बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बादशाह फरमाते हैं जल्दी कर, 5 उंगलियां अपनी हाथ के साथ लगा। बोले भाई जिन्होंने समझ आती है उस बंदे को बोलना चाहिए। जवार साहब 5 उंगलियां उसने जब हाथ के साथ लगाई तो कायनात के अमीर ने अपना हाथ रखा, जब उठाया तो हाथ बरामद था। सुभान अल्लाह, ये हाथ सलामत रहे, हाथ ऊंचे, जदा इमाम अली हाथ ऊंचे, हैदरी। सुभान अल्लाह, कोई निशान नहीं था कि इमाम ने उंगलियां काटी हों, बिल्कुल सलामत हाथ मुस्कुरा के कदमों पे रख के कहता बादशाह मेहरबानी एक बात तो बताएं। ठीक है आपने उंगलियां मेरी काटी, अगर जोड़नी ही थी, अगर ठीक ही करना था तो काटी क्यों?
بنتا ہے نا سوال بادشاہ بابا کلندر شاہ جی اگر انگلیاں کاٹے ہی بائی مروت تھی تو بادشاہ یہ فرمائیے گا میری انگلیاں کاٹی کیوں؟ کیا کہنے امام تیرے نے کتنے بندے بولیں گے؟ یہ وہ بندہ بول سکتا ہے جس کا بولنا زمانے کو امام کو پسند ہے۔ زوار صاحب ہر زبان فضیلت علی میں بولتی نہیں، جس کے دل میں علی ہوا اس کی زبان پہ علی ضرور آئے گا۔ تیرے امام تخت پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اٹھے، مومن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب میں نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں اس وقت میں نے عدل کیا ہے، جب جوڑی ہیں اس وقت میں نے فضل کیا ہے۔ شاباش بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے، سارے ہاتھ اونچے، علمدی شبی حیدری، سبحان اللہ۔ ہم ہی عدل ہیں، ہم ہی فضل ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں تیری انگلیاں کاٹنا میرا عدل تھا، تیری انگلیاں جوڑنا میرا فضل ہے۔ ہم عدل کے بھی مالک ہیں، فضل کے بھی مالک ہیں۔ کوفہ کی شاہی میں امیر کائنات منبر پر تشریف فرما تھے زوار صاحب، دروازے پہ دستک ہوئی نا تو امام حسن سے فرمایا جاؤ دروازے پہ پتہ کرو کون ہے۔ پہلا جملہ بابا کلندر شاہ جی دروازے سے واپس آئے نا امام حسن بادشاہ تو بابے کی طرف دیکھتے بابا دروازے پہ کوئی مستور آئی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ وقت کے امام ہیں، یا ہمیں خطبہ سننے کی اجازت دی جائے یا ہمارے لیے کسی معلمہ کا انتظام کیا جائے۔ مالک تیری ہائے قبول فرمائے، جو بندہ پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بادشاہ وہ معلمہ کے انتظام کا کہتا ہے، دہاڑی آنسوں سے کائنات امیر کی بھر گئی، اونچا رویا کربلا کے غریب کا بابا، رو کے بابا کلندر شاہ جی فرماتے ہیں جا حسن بیٹا عورتوں سے کہو اس مستور سے کہو اگلے ہفتے معلمہ تمہیں پہلا درس دے گی، اگلے ہفتے درس تجھے ملے گا، تمہاری معلمہ کا انتظام ہو جائے گا۔ بس عزادار ماتمیوں، کربلا کے امیر حسن بادشاہ جب گھر آئے نا آواز دے کے کہتے ہیں امیر کائنات حسن بیٹا ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ بابا حکم کریں، خواہش کرو تیاری کر لو، عباس کو ساتھ لے لو، سارے ساتھ جا کے مدینے سے ذرا زینب کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہاں بھائی، مالک آپ کی ہائے کر، کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو بھائی، مالک تیرے بچڑے نشار ہونا بھائی، ہائے کر کے رونگا بیٹھے سفید ریشے تے دھاڑا مار کے رونگا بھائی، ماں پہ انہوں نصیب ہوئے بھائی، مالک آپ کی زندگی دراز ہو بھائی۔ بس معلمہ کا انتظام کرنا ہے، مہربانی کرو جاؤ مدینہ میرے شاہی میں ایک دفعہ زینب عالیہ کو لے آؤ۔ بس سارا مضمون نہیں، ایک روایت منبر سیدزادے کے حوالے، چچ سے انتظام ہو گیا، چلنے لگے نا کوفہ سے باہر آ کے عباس کے سامنے، حسن اور حسین کے سامنے کائنات کا امیر کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہتے ہیں پہلی دفعہ میری بیٹی کوفے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہائے تیرے واسطے میں نوکر ہوں بھائی، پہلی دفعہ میری بیٹی سفر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ عباس یاد رکھنا سفر کرتے رہنا، پانی ساتھ رکھنا، کھانے کا بندوبست رکھنا، جہاں پہ مہمر روکو سائے کا انتظام کرنا۔ میری بیٹی زندگی میں پہلی بار باہر آ رہی ہے، احسان کرنا، ایسے لانا اس کو پتہ چلے تیرا بابا وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، میں نوکر ہوں، مالک تمہاری ہائے قبول فرمائے، کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو بھائی جس نے ہائے کی ہے۔ بس عزادار ماتمیوں، سفر ہوتا رہا چچا جی، مدینے پہنچ گئے، کھانے کا وقت تھا شام کا۔ بابا کلندر شاہ جی روایت میں ہے کہ شام کا وقت تھا، کھانے پہ سارے بھائی زینب عالیہ ام کلثوم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ کیا حسن نے کہ میں بات کروں بہن سے، لیکن بول نہیں سکے۔ پھر اچانک مظلوم کربلا نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسن بھائی آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ میری ہے حصے کی بہن، میں بات کرتا ہوں۔ جتنے عزادار مجلس شبیر میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، سیدوں سے معذرت کے ساتھ، بابا کلندر شاہ جی اگر کسی کا دل دکھ جائے، میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اچانک ابھی دونوں بھائیوں کی چہروں کی پریشانی دیکھ کر زینب عالیہ نے دیکھا نا کہ ابھی کوئی سوال کرنے والی تھی، اس وقت شبیر کی آواز آئی بابا نے کوفہ بلایا ہے۔ کوفہ کا نام آنا تھا عزادار ماتمیوں، سر سے چادر اتر گئی، اٹھا کے عباس نے سر پہ رکھی، رکھ کے کہتے کوفہ کا نام آیا اور تیرے سر سے چادر اتر گئی۔ تھاڑے مار کے زینب عالیہ روئی اور رو کے فرماتی ہے میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے ماں نے بتایا تھا جس دن تجھے کوفہ کا بلاوا ہے سمجھے تیری یتیمی کے دن شروع ہو گئے۔
مالک تیری ہائے، میں نوکر ہوں بھائی، مالک تمہاری ہائے قبول فرمائے، میں نوکر عزادار، مالک شفا عطا فرمائے بھائی، عزاداروں کو جو بیمار ہے مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، تیری یتیمی کے دن شروع ہو گئے، بس عزاداروں تیاری ہو گئی، سارا مضمون نہیں، تیاری ہو گئی، شبیر لے کے بہن کو چل پڑے، اور حکم کیا تھا امیر کائنات نے جب لے کے بہن کو آنا نا کوفے کے مین گیٹ سے باہر مجھے اطلاع کرنا، میں خود کائنات کا امیر بیٹی کو لینے آؤں گا۔ بس عزادار ماتمیوں، ادھر اطلاع ملی، محمل باہر لگے، ادھر اطلاع ملی کائنات کے امیر چلتے ہوئے ساتھ آئے، باہر آ کے کہتے ہیں اکبر، عباس، سارے گھر چلے جاؤ، اون و محمد سارے گھر چلے جاؤ، لیکن ایک مہربانی کرو، حسن اور حسین آپ بھی گھر چلے جائیں، بیٹی کو میں خود اپنی شاہی کے شہر میں لے کے جاؤں گا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو میں ہائے سننا چاہتا ہوں ماتمی کی۔ چچا جی ساتھ لے کے محمل کی مہار پکڑ کے امیر کائنات آگے آگے چل پڑے۔ جب مین گیٹ میں کوفہ میں داخل ہونے لگے نا، اس وقت آواز آئی زینب عالیہ یہ کوفے کا مین گیٹ آ گیا۔ مالک تیری، میں نوکر ہوں بھائی، ہاتھ نہ پر میں نوکر ہوں بھائی، یہ کوفے کا مین گیٹ آ گیا۔ زوار صاحب مین گیٹ تک بی بی چپ رہی، جب آگے داخل ہوئے کہا یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بی بی کو تیسرا سوال کیا امیر کائنات نے، کتنے ماتمی ہائے کرو گے؟ تیسرا سوال کر کے امیر کائنات کہتے ہیں یہ وہ چوک ہے جس چوک پر پھولوں کی برسات ہوتی ہے۔ برسات کا ماتمیوں نام آنا تھا۔ محمل کا پردہ ہٹا کہ علی کی بیٹی کہتی ہے مجھے بابا بتا تو صحیح، یہ بازار، یہ دربار، یہ گلیاں یہ بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں نا۔ او زوار صاحب بیٹی کا نام آنا تھا۔ مظلوم کربلا کا باپ زمین پہ بیٹھ گیا اور رو کے کہتا ہے زینب میں تجھے بازار و دربار اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی وقت بدل جائے، او کوفہ کے بازار میں او تجھے علی بننا پڑ جائے، او جب تو اس بازار میں آئے گی ادھر سے صدا آئے گی اور جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب عالیہ ہے۔ مالکان آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی مردود ملک خالقنات بانی مجلس جناب زبا خادم حسین مشہدی صاحب، زبا بلادن حسین اسد عباس ساجد سے بچے دی مولد کی طرف فرماوے، بالخصوص والد محترم زبا محمد باشر اور والدہ دی مولد مزید درجات پورا فرماوے۔ سید ذاکرین میں دیال محمد کاریوں کے سین ملک